اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کی فضیلت بتانا چاہوں گا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام دریا کے پانی سیاہی ہو جائے اور تمام درخت قلم بن جائے اور ساتوں زمین اور آسمان سب کاغذ ہو جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر آج تک تمام فرشتے اور سارے انسان مل کر سورہ فاتحہ کی فضیلت لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، کیا شان ہے سورہ فاتحہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب آیت الکرسی کی بھی فضیلت اور علم غیب کے حوالے سے بھی آئیے ہم سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فطرانہ کے غلہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں غریب، عیال دار اور حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا تو اسے چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے انتظار میں تھا کہ وہ چور پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور بال بچے والا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس چور نے سخت محتاجی اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یاد رکھو، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں انتظار میں تھا اور وہ چور آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں پیش کروں گا۔ تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس چور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات یعنی وظیفہ سکھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جب تم آرام کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ایک محافظ فرشتہ رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس چور نے مجھ سے کہا، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نفع دے گا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہی، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو، جانتے ہو وہ چور کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اس چور کو نہیں جانتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اے ایمان والو، اس حدیث پاک سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دان غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جبھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چور کل پھر آئے گا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آنے والا چور، چوری کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، اور یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو رات بھر ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی شریف کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان رکھنے کی اور سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کے علم میں، عمر میں، رزق میں، کمائی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔